ویورز ویلکم ٹو فورٹس پاکستان. پاکستان کی افغان پالیسی میں ایک بہت کلیئر شفٹ آ رہی ہے اور وہ ایک بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دی ایبسلیوٹلی ناٹ کے طور پہ اس کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے. اور وہ اسٹیٹمنٹ عمران خان پرائم منسٹر نے دی تھی جب ان سے سوال کیا گیا تھا بائی فورن انٹرویو کہ آپ کیا ملٹری بیس دیں گے امریکہ کو یا نہیں دیں گے, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں جتنی حکومتیں آج تک رہی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیشہ امریکن پریشر کے اندر کام کرتی ہیں, چاہے وہ ملٹری حکومت تھیں چاہے وہ سویلین حکومت تھیں. تو یہ ایسی اسٹیٹمنٹ ایک پرائم منسٹر کی طرف سے آنے کے بعد یہ پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایک ایسی حکومت ہے جو اب یہ اسٹینڈ لینا چاہ رہی ہے کہ وہ کسی قسم کے امریکن پریشر کے اندر کام نہیں کرے گی. کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے, دیٹ از دا مین کوشچن. اور یہ کیا ایسا پریشر جو امریکہ ہمیشہ کریٹ کرتا ہے, کیا وہ اس پریشر کو پاکستان سسٹین کر سکے گا؟ اور اگر اس پریشر کو نہیں سسٹین کر سکے گا تو کیا اس پالیسی کو جو وہ پالیسی بنانا چاہ رہا اس کو لے کر چل سکے گا یا نہیں؟ امریکہ کی طرف سے جو تھریٹ پاکستان کو ہے وہ کلیئر یہ ہے کہ ایک اگر آپ پالیسی چینج نہیں کرتے اور ایسی پالیسی پہ نہیں چلتے جو کہ امریکہ کی پسند کے مطابق ہے, تو وہ ضرور ان کا پاسٹ ایسا رہا ہے کہ وہ یا تو پالیسی چینج کروانا چاہتے ہیں یا پھر وہ رجیم چینج کرانا چاہتے ہیں جو کہ اس پالیسی کو لے کر نہیں چلتے. اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی لینگویج میں سبورژن بولتے ہیں, اور سبورژن کے بڑے 3 کلیئر لیولز ہوتے ہیں. نمبر 1 لیول جو ہے سبورژن کا, جو ٹو اسٹارٹ وتھ پروپیگنڈا ہوتا ہے, وہ لیول ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی شدت کو آپ ایک ہائبرڈ وار کے اینڈ تک لے جائیں, ہم اس کو بھی کر رہے ہیں. دوسرا لیول ہوتا ہے سبورژن کا, وہ ہوتا ہے بائی انٹرفیئرنگ انٹو دی انٹرنل میٹرز اسٹیٹ کے, اور وہاں پہ ہائر کرنا ایسے ایلیمنٹس کو جو کہ اس ملک کے اندر ڈسٹربنسز کریٹ کریں. بٹ دا تھرڈ اینڈ دا موسٹ کریٹیکل ایلیمنٹ اینڈ دا لیول آف سبورژن از جب آپ ایسا کچھ کرتے ہیں کہ ایک انسرکشن شروع ہو جاتی ہے, ایک سیپریٹسٹ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے, اور اس کو آپ ہوا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی کر لیتے ہیں. اگر میں آپ کو صرف اس کے بارے میں کچھ ایگزامپلس دینا چاہوں ورلڈ ہسٹری کے اندر, تو آپ اگر صدام حسین کا دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, عراق کے ساتھ کیا ہوا, کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا, لیبیا کے ساتھ کیا ہوا, سیریا کے ساتھ کیا ہوا, ایجپٹ میں کیا ہوا, اور پاکستان کے اندر جنرل ضیاء کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے ایک پوزیشن لی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جب آپ ایگری نہیں کرتے ٹو واٹ دی امیریکنز وانٹ ٹو ڈو, تو اس کی آپ کو ایک کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. کیا پاکستان اس کاسٹ کو پے کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیٹس اندر کویسچن دیٹ وی نیڈ ٹو آسک. ہم اس انڈو پیسفک ایریے میں, ریجنل ایریے میں جو بھی پرابلمز ہیں ان کا ریجنل سلوشن دیکھنا چاہ رہے ہیں, ایک ملٹی پولر ورلڈ کے اندر اپنی پالیسی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر 2 پاورز بہت امپورٹنٹ ہیں وچ از رشیا اور چائنا. میڈیم پاور میں پاکستان بھی آتا ہے اور ایران بھی آتا ہے, اور ایران کے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھیں تو چائنا اور رشیا دونوں نے ایران کو انگیج کیا ہے. رشیا نے انگیج کیا ہے ایران کو ان سیریا, جہاں پہ اس نے اس کے ساتھ مل کے ایک لمبی جنگ لڑی ہے, اور اس کے اندر اس کے ساتھ پارٹنرشپ رہی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ایٹ دی آپریشنل لیول. اس کے علاوہ اگر آپ ایران کے ساتھ چائنا کی انگیجمنٹ دیکھیں تو $400 بلین کا جو ابھی ریسنٹلی ایک پیکج ڈیل سائن کیا ہے پریزیڈنٹ زی نے, اور وہ اگلے 25 سال تک ایران کی اکنامک پارٹیسپیشن جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک اور ایسے ملک کو جو کہ پاکستان کا نیبر ہے اس کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن کے وزٹ کی بھی نیکسٹ منتھ, کہ شاید وہ ان کا وزٹ میٹیریلائز کر جائے. تو پاکستان ایک کلیئر ایک پوزیشن لے رہا ہے جس کے اندر جو شفٹ ہے افغان پالیسی کی وہ کلیئرلی ڈٹرمن ہو رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ریجنلائز ہو کے ان پاورز کے ساتھ مل کے آگے جانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور ایسی ایک پاور, سپر پاور جو کہ ایسٹرن ویسٹ ہیمسفیئر سے اٹھ کے ویسٹرن ہیمسفیئر میں آئی ہے اور آ کر یہاں پہ اپنے آپ کو اپنا اسفیئر آف انفلوئنس کریٹ کرنا چاہ رہی ہے, اس کو اب پش بیک کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر جو بھی وائڈ کریٹ ہو رہا ہے اس کے اندر باقی پار ساتھ مل کے ایک ریجنل سلوشن
کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہسٹری جو ہے وہ ہمیں بہت سے لیسنس دیتی ہے ضرور, اور اس کو رکھ کے ہم آگے چل سکتے ہیں, بٹ اس چیز کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو جیو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ایکچولی وہ بڑا میجر رول پلے کرتی ہیں ان شفٹ آف اینی پالیسی دیٹ مائٹ ٹیک پلیس. اور افغانستان کے اندر میرے خیال میں پاکستان ابھی اس سٹیج پہ بالکل ایبسلیوٹ ٹرم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی پالیسی جو ہے وہ شفٹ کر گئی ہے, بیکاز آن گراؤنڈ جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑی تیزی سے فلوئڈٹی ہے سچویشن میں, اور کچھ پتہ نہیں ہے دیٹ فار دا گریب آف پاور کس قسم کی سول وار ہوتی ہے, کس کے درمیان ہوتی ہے اور کتنے عرصے تک ہوتی ہے. تو پاکستان کو ابھی کافی عرصے تک اپنے جو کارڈز ہیں وہ چیسٹ کے قریب رکھنے پڑیں گے, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, اور آن دا بیسس آف ڈیولپمنٹ آف دا سچویشن آن گراؤنڈ تبھی جا کے پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی جو پالیسی شفٹ کے اندر جو چینج لاتا ہے وہ کس قسم کی لاتا ہے. لیکن ایک چیز بالکل ڈٹرمنڈ ہے اور اسٹیبلشڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان اب جو ملٹری کمپوننٹ ہے امریکہ کی پالیسی کا اس کا حصہ نہیں بنے.